ان کا موئی تھا نہ آپ کا یاور، فلک یہ تھا کہ شئے مشرقین بھی بچھڑے، پرائے دیس میں دو نور عین بھی بچھڑے، پرائے دیس میں دو نور عین بھی نکلے، مقیم خانہ ہانی تھے مسلم پرغم، انہیں بھی قتل کیا ظالموں نے ہائے ستم، یہ انقلاب یہ رنگے دو رنگے عالم، اما کی فکر میں در در پھرے سفیرے حرم، اما کی فکر میں در در پھرے سفیرے حرم، بڑھی جو پیاس بہت تھر تھرا کے بیٹھ گئے، قریب شب تر تو آپ آ کے بیٹھ گئے، مکان سے نکلی جو توا تو بولی گھبرا کر کہ آپ کون ہیں بیٹھے ہیں کس لیے در پر، دبی زباں سے کہا ایک غریب ہوں خواہر، پلا دے پانی پلا دے آپ مجھے بہر ساقیے کوثر، یہ سن کے نظر ماں میں انام لے آئی، محل میں جا کے وہ پانی کا جام لے آئی، محل میں جا کے وہ پانی کا جام لے آئی، وہ آب پی کے بھی اٹھے نہ جب تو اس نے کہا کہ پانی پی چکے اب گھر جاؤ بہرے خدا، اسیر کرنے کو مسلم کے پھرتے ہیں آدھا، عیال فکر میں ہوں گے کہ رہ گئے کس جا، غضب یہ پھر جو غریبوں کے دل کو کل نہ پڑے، تلاش میں کوئی بی بی کہیں نکلنا پڑے، یہ سن کے آہ بھری اور کہا بدیدائے تر، نہ بیٹھتے تیرے در پر کہیں جو ہوتا گھر، کہاں عیال جنہیں فکر ہوگی اے خواہر، یہاں بہن ہے نہ بھائی نہ زوجہ و دختر، نہ جانے وہ بھی یوں ہی غم میں ہے کہ چین سے ہے، حسین ہم سے جدا ہم جدا حسین سے ہیں، نہ جانے وہ بھی یوں ہی غم
وصيا وحبيبا ورسول محمد رضا وسبحانه مسؤول بالتزين العابدين كحق الحسين وذكره وأبيه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني على التحية التهامي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب البخار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الحميد الحامد الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا وهجروا دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال سيد الكونين حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا. صلوات خداوند قدوس ہماری زبان کے ناقصہ قبول منظور فرمائے. محمد و آل محمد کا حضرات کا یہاں پہ آنا بارگاہ جناب سیدہ میں مقبول منظور ہو. خدا اس بارگاہ کو امام زمانہ کی پسندیدہ بارگاہوں میں شمار فرمائے. شیعان حیدر کرار جہاں جہاں آباد ہیں ان کے جان مال عزت کی حفاظت فرمائے. صدقہ محمد و آل محمد کا ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرمائے. حکومت کام میں آل محمد نصیب فرمائے. ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرمائے. ہمارے سید و سردار کو ہم سے راضی فرمائے. آپ مل کے بآواز بلند درود بھیجیے نا. آج آپ سب یہاں سفیر حسینی کے عرصے کے لیے تشریف لائے ہیں. قبل اس کے کہ میں کچھ جملے جناب مسلم کی خدمت میں ہدیہ عقیدت کے طور پر پیش کروں. سفیر حسینی کے کوفہ جانے کا جو بیک گراؤنڈ ہے اگر اجازت ہو 10 یا 15 منٹ میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بچوں اور جوانوں کے ذہنوں میں بات واضح ہو جائے. آج کے دن ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا اور اسی واقعے کے لیے جو دن گزرا ہے اور جو کل کا دن آنے والا ہے یہ دو بہت بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں. انہی واقعات کی یاد کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. پہلا واقعہ کیا ہے؟ اہل اسلام کے تمام فرقوں میں اگر آپ 8 ذی الحجہ کو مکے میں ہوں تو حج کیے بغیر واپس آنا حرام ہے. شرعی مسئلہ ہے. لیکن مظلوم کربلا اس دن اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدل رہے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کہ اور کمال یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے یہ دکھانا چاہا ہے کہ حق پرست اور حق بینی کیسے کی جاتی ہے. جس حج میں حسین نہ ہو اس حج کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ حسین حج سے اپنے حج کے احرام کو عمرے میں کیوں بدل رہے ہیں؟ مظلوم کربلا مکے سے کیوں نکل رہے ہیں؟ حج بیت اللہ کے طواف کے دوران اپنا قدم پیچھے کیوں ہٹاتے ہیں؟ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ابن رسول کہاں ہے، کیا
سکتی ہے. ہم آج بھی دیکھتے ہیں, آج بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں 12 جملے متحدہ آگے اگر اجازت ہو تو عرض کرتا چلوں. جعفری صاحب پاکستان میں یہ مشہور ہے, ہم ملتان میں ایئرپورٹ پہ وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھے تھے, ہمارے ساتھ ایک سیاسی شخصیت تھی تو جو کہ اس کے ساتھ جا رہے تھے زیارتوں پہ, تو وہ وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھے تھے تو جہاز لیٹ ہونے لگ گیا. اب وہ جہاز لیٹ ہوا تو انہوں نے اعلان کیا کہ جی 20 منٹ لیٹ ہے. 20 منٹ کے بعد اعلان کیا کہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہے. تو وہ ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ جب بھی جھوٹ بلوانا ہو انہوں نے یہ حاجی صاحب کو کہتے کہ تم اعلان کرو. یعنی حاجی کو کیوں اعلان کرواتے ہیں, اور یہ پرسپشن کیوں عام ہوئی کہ حاجی جو ہے وہ حج کر کے آتا ہے تو اس کے بعد جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ روح عبادت کو نہیں جانتے, اصل عبادت کو نہیں جانتے, فقط ظواہر پہ عمل کرتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ اگر روح عبادت کو نہیں مانتے, اگر علی کو نہیں مانتے تو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی, حج منہ پہ مار دیے جائیں گے. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے اگر قتل ہو جاؤ گے تو جنت کی خوشبو نہیں سون سکو گے, کیونکہ صحیح فائدہ تب دے گی, طواف فائدہ تب دے گا, سجدہ فائدہ تب دے گا, زکات فائدہ تب دے گی, روزہ اس وقت فائدہ مند ہوگا جب روح روزہ کو جانتے ہو, جب روح نماز کو پہچانتے ہو, جب روح حج کو جانتے ہو. پتہ تو ہو کہ جس کے گرد چکر لگا رہے ہو یہ کس کا سجا خانہ لگا تھا اور کس کے سامنے یہ جھکتا رہا. اسلام کے ساتھ ظلم یہ کیا گیا کہ اسلام کی روح لوگوں کو سامنے نہیں آنے دی گئی, لوگوں کو نہ بتایا گیا, ظواہر پہ عمل کرتے رہے. میں آپ کو ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اسلام کے ساتھ اور آج تک ہو رہا ہے کہ جو ظواہر پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ نمازوں سے چہرے پہ گٹھے پڑے ہوئے ہیں, روزے رکھتے ہیں, بھلے 10 منٹ ہمارے بات بند کرتے ہیں اور 10 منٹ پہلے کھول دیتے ہیں. یہ ہمیں اللہ نے ایک اضافی کرم کیا ہوا ہے ہمارے اوپر کہ ہم روزے کے بعد بھی جب برادران کے ساتھ افطاری کریں تو ہم آخر میں نمک کے ساتھ افطاری کرتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و علیہ. ظواہر پہ غور دیا گیا ہے, ظواہر کا اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ شیطان کا قصہ پڑھتے ہیں, معلم ملکوت تھا, 6,000 نوری سال کی نماز اسے پڑھی جس میں یہ قیام قعود میں رہا. لیکن ہوا کیا, جب روح نماز کو نہ پہچان سکا تو اللہ نے مردود کر دیا. یہ قرآن پاک کا پہلا سرٹیفائیڈ لعنتی ہے. شیطان معلم ملکوت تھا. اچھا یہ کیسا معلم ملکوت تھا کہ قرآن کہتے ہیں کانا من الکافرین, کہ کانا فعل ماضی ہے کہ یہ تھا ہی کافروں میں. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ظواہر کتنی بڑی مصیبت لاتے ہیں اسلام کے اوپر اور دین کے اوپر کہ کانا من الکافرین تھا کافروں میں سے اور بات کرتا تھا معصوموں کو. پتہ چلا کہ عبادت بڑے بڑے کافروں کو چھپاتی رہتی ہے. جو بظاہر عبادت گزار نظر آتے ہیں اندر شاید کفر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. عبادت کے پردے میں کفر چھپ جاتا ہے. ہاں جب خلافت کا اعلان ہو جائے تو پھر کافر اور منافق نکل کے نظر آنے لگ پڑتے ہیں.
ہماری کامیابی یہ ہے کہ حج کیا جا رہا ہے. کتب تواریخ اٹھا کے دیکھیے کہ مظلوم کربلا حج کے احرام کو عمرے میں کیوں بدل رہے ہیں. بہت سے دیگر بھی وجوہات ہیں، لیکن جو تاریخی حقائق ہیں اس میں سے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ملعون یزید نے 3 گروہ قاتلوں کی صورت میں کعبۃ اللہ میں بھیجے. دیکھیے کہ دشمن دین کی سازش کہاں تک ہوتی ہے. 3 گروہ تھے. پہلوں کو جو پہلے طبقہ تھا، پہلا گروہ تھا، اس کو کہا کہ حسین کے سامنے تلواریں میان سے نکال کے آ جانا. وہ فضل رسول ہیں، وہ حج مکمل کرنے پر ضد کریں گے، کہیں گے کہ ہم حج مکمل کریں گے. جب وہ کہیں گے ہم حج مکمل کریں گے تم تلواروں سے ان کو قتل کر دینا. دوسرے گروہ کو اس کو کہا کہ تم تلواریں چھپائے رکھنا. جب یہ گروہ مظلوم کربلا کو نعوذ باللہ شہید کرے تو تم ان کو مار دینا. اور تیسرے گروہ کو کہا کہ جیسے ہی یہ ان کو مارے تم پورے کعبۃ اللہ میں بھاگتے پھرنا اور کہنا حج ثابت ہو گیا ہے، حج ثابت ہو گیا ہے، حج ثابت ہو گیا ہے. اور سنی شیعہ تواریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ یزید نے چند فتویٰ فروشوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی اس حج کو ثابت کرنے کی یہ بات کی جائے گی اس کے بعد ایک فتویٰ بلاد اسلامیہ میں بھیج دیا جائے گا کہ آج کے بعد حج ثابت ہو گیا ہے کہ جس حج کے موقع پہ نماز رسول قتل ہو جائیں اس حج کی کیا حیثیت ہے. یزید حج کو مٹانا چاہتا تھا، حسین نے حج کو قائم کیا ہے. دیگر حقیقتوں کے علاوہ ایک حقیقت میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ کیوں مظلوم کربلا حج کے احرام کو عمرے میں بدل رہے ہیں. یاد رکھیے میں محترم ہوتا، یہ ایک آسپیکٹ ہے جس کے تاریخی حقائق ہیں کہ 3 گروہ ہیں. پہلا قتل کرے گا، دوسرا ان کو مار دے گا، تیسرا کہے گا کہ حج ثابت ہو گیا ہے، حج ثابت ہو گیا ہے، حج ثابت ہو گیا ہے. اور دوسرا معیار حسین بتا رہے ہیں کہ دین کا معیار کیا ہے. دین کا معیار یہ ہے کہ نماز ان کی ولا کے بغیر نہ ہو، روزہ ان کی ولایت کے بغیر نہ ہو، حج ان کی ولایت کے بغیر نہ ہو. وہ زکات نہیں ہے، وہ جنگا ٹیکس ہے اگر ولائے علی اس میں شامل نہ ہو. محمد وآل محمد. حج کے احرام کو عمرے میں بدل رہی ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. آپ حضرات ورکنگ ڈیز میں آج سارا دن آپ اپنی مصروفیات میں مصروف رہے ہوں گے. کل پھر مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں خود پڑھ رہا ہوں، کل صبح 8 بجے پھر جانا ہے. آپ لوگ اس سے بھی پہلے جائیں گے. آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں کہ حسین نے حج کے احرام کو عمرے میں بدل دیا ہے. جائیے، بہت ساری مسجدیں ہیں جی میں. کسی مسجد میں آج لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ حسین آج مکے سے حج کے احرام کو عمرے میں بدل کے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مظلوم کربلا کا حج کے احرام کو عمرے میں بدلنا یہ 2 جنبے رکھتا ہے. ایک نقطۂ نظر ہمارا ہے، ایک نقطۂ نظر دیگر فرق اسلامیہ کا ہے. اور یہیں پہ حسین اور حسینیت اور یزیدیت میں فرق واضح ہو جاتا ہے. حج سے بڑا کوئی عمل ہوگا؟ جہاد کہا گیا اس کو. حج کی اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ جس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے. ہر کوئی یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے. حسینیت اور یزیدیت میں فرق یہ ہے کہ حسین امن کی خاطر اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ ثواب چھوڑ دو، امن اس سے بڑا ثواب ہے. کہ حج کے احرام کو عمرے میں بدل رہے ہیں، حج کو بجا نہیں لا رہے. حج کے احرام کو عمرے میں بدل کے بتا رہے ہیں کہ اگر کہیں جان مسلمان، جان انسان خطرے میں ہو، ثواب چھوڑ دو، جان بچا لو. یزیدی اسلام جو بنو امیہ کا اسلام ہے وہ یہ آئسس اور داعش کا اسلام ہے کہ ثواب کمانے کے لیے مسلمانوں کو قتل کرو. یہ تب کا یزیدی اور بنو امیہ کا اسلام ہے کہ جو ثواب کی خاطر قتل کرے وہ یزیدی اسلام ہے. جو لوگوں کو بچانے کی خاطر ثواب چھوڑ دے وہ حسینی اسلام ہے. مل کے بعد اللہ بھیجے محمد وآل اس لیے آپ کو شیعہ دہشت گرد نہیں ملتا، شیعہ خود کش بمبار کیوں نہیں ملتا؟ اگر اگلے سلیم
ظلم سہ رہے ہیں. 1400 سال سے ظلم سہنے کے باوجود تشیع میں دہشت گردی کیوں نہیں ہے؟ کبھی غور کیا؟ ان پہ تو ابھی 4 دن ہوئے ہیں جو خود ان کے باپ تھے انہی سے لڑائی ہوئی، مار کھائی اور اب خود دشمن بن رہے ہیں. ہمیں 1400 سال سے مارا جا رہا ہے. کیوں نہیں دہشت گردی ہوتی تشیع کی طرف سے؟ تاریخ گواہ ہے کبھی بھی اگریشن آپ کو نظر نہیں آئے گا حسینیوں کی طرف سے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس برنامہ مکمل ہے. آپ گھبراہٹ نہیں کہ اجازت ہے بات مکمل کر دو. تشیع میں دہشت گردی کیوں نہیں ہے؟ شیعہ کیوں نہیں دہشت گرد بنتا؟ اس کی وجہ ہے ہمارے پاس نظام مکمل ہے. دیکھیے ظلم ہوا، آپ جواب نہ دے پائے، انتقامی کارروائی کے طور پہ آپ نے دہشت گردی شروع کر دی. یہ جو اب سینیریو ہے، تشیع ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ہمارے پاس نظام مکمل ہے، ظلم ہو رہا ہے 1400 سال سے، اسی طرح 1400 سال سے ہم احتجاج کر رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں مولانا احتجاج سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، 50 سال کا ہوتا ہے، 100 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد انتقام کا مرحلہ آتا ہے. یہ 1400 سال سے احتجاج کیسا؟ نہیں، ہمارے پاس مکمل برنامہ ہے. ظلم ہوا، ہم احتجاج کریں گے، اس کے بعد منتقم آئے گا جس کو مہدی آخر الزمان کہتے ہیں. ہم کیا اور ہمارا انتقام کیا؟ اس کے بعد وہ حقیقی منتقم آئے گا. اس لیے ہم دہشت گردی نہیں کرتے. ہمیں علم ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارا کام ہے احتجاج کرنا، انتقام لینا حسین کے بیٹے کا کام ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. وہ پوائنٹ آف ویو ہے مظلوم کربلا کے مکہ سے کوفہ کی طرف جانے کے. ایک برادران اہل سنت کا، ایک تشیع کا. برادران اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ 2 نظریات آپ کو ملتے ہیں کتابوں میں. ظاہر کوئی جو مرضی کہتا رہے، کتابوں میں جو لکھی ہوئی چیز ہے، جو ڈاکیومنٹڈ ہے، وہ 2 نظریے ہیں کہ یا تو حکومت کے لالچ میں گئے نعوذ باللہ، یا جان کے خوف سے. یہ 2 نظریے آپ کو کتابوں میں ملیں گے کہ یا تو مظلوم کربلا نعوذ باللہ جان بچانے کے لیے گئے ہیں، یا حکومت کے نعوذ باللہ لالچ میں گئے ہیں. اور ہمارا کیا نظریہ ہے جو مظلوم کربلا کا نظریہ ہے؟ فرمایا کہ طلب اصلاح امت جدی، حسین اسلام بچانے نکلے ہیں. اپنی جگہ پہ وہ بھی ٹھیک ہے، اپنے مقام پہ ہم تو ہیں ہی صحیح. وہ کیسے ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہوں نے بنیادی فرق کہاں ہے؟ کیوں آپ میں اور ان کی سوچ میں فرق ہے یہ کہ آپ کہتے ہیں وہ اسلام بچانے نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا نعوذ باللہ جان کے خوف سے نکلے یا حکومت کے لالچ میں. فرق کہاں پہ ہے؟ فرق یہ ہے وہ حسین کو صحابی سمجھتے ہیں، آپ حسین کو نبی کا بیٹا سمجھتے ہیں. آواز بلند سلام. میں بار دیگر بابا سے بلند سلام. اگر حسین مظلوم کو آپ صحابی سمجھیں تو پھر وہ دونوں نظریہ ٹھیک ہے. چونکہ صحابی خوف زدہ بھی ہوتا ہے، صحابی لالچی بھی ہوتا ہے. ہم نے خوف میں دیکھا کہ اس طرح جانور نہیں دوڑتے تھے جیسے دوڑ رہے تھے. صحابی خوف زدہ ہوتا ہے، جان بچانے کی خاطر دوڑتا ہے. صحابی لالچ بھی کر سکتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نبی کا بیٹا نہ لالچ کر سکتا ہے نہ جان کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان پہ خوف کوئی اثر نہیں کرتا. کیوں کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. خوف کیسے اثر کرے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے.
کہ کوفے والے وفا نہیں کریں گے تو کیوں جا رہے ہیں؟ اجازت ہے دامن وقت میں بہت کم ہے، 40 منٹ سے زیادہ کی مجلس ویک ڈیز میں نہیں پڑھتا، مجھے بڑی جلدی جانا پڑے گا، بس سماعتیں میرے ساتھ رکھیے تاکہ میں بہت مختصر وقت میں اپنا معروض آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ حسین کیوں جا رہے ہیں جب پتا ہے کہ وہ بے وفائی کریں گے؟ تو کوفے نہ جائیں؟ نہیں، مظلوم کربلا کا دینی فریضہ یہ ہے کہ کوفے جائیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ کیوں؟ ابھی آپ کا مسئلہ حل کیے دیتا ہوں۔ جو لوگ مظلوم کربلا کے سفر کو رسول اکرم کے سفر سے جدا کر کے دیکھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ رسول کی ہجرت اور مظلوم کربلا کا سفر بالکل ایک جیسا ہے۔ کیسے؟ کہ جب حجت خدا کو عام آدمی کہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے تو حجت خدا پہ واجب ہے کہ ان لوگوں تک پہنچے۔ مدینے سے لوگوں نے خط لکھے کہ رسول اکرم تشریف لائیے، یہاں آپ کی ہمیں ضرورت ہے۔ رسول اکرم وہاں گئے، کوفے کے لوگوں نے خط لکھے کہ حسین آپ کی یہاں ضرورت ہے، حسین کوفہ جائیں گے۔ ہاں آؤ، میں منبر پہ ہوں، اپنی قوم کا ایک عبد سا خادم ہوں، ان مومنین کے ساتھ تمہارے ساتھ اتحاد بین المسلمین کے لیے آج ایک میں نسخہ پیش کرتا ہوں، اگر اجازت ہو تو آپ میرے ساتھ ہو تو آج اتحاد بین المسلمین کی بات ہو جائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جشنیوں نے مارا، فلاں کیا، بلایا اور پھر منافقت ہو گئی تو یہ کیا، خود خط لکھے، خود قتل کر دیا۔ آؤ اکٹھے ہو گئے یہاں پہ ایک بات کرتے ہیں کہ جیسے رسول اکرم کو مدینے والوں نے بلایا تھا، حجت پہ لازم تھا کہ ان کی مدد کو پہنچے، اسی طرح کوفے والوں نے حسین کو بلایا تھا، مظلوم کربلا پہ لازم تھا کہ وہاں پہنچے۔ اب جو مدینے رسول اکرم کو بلا کے ان کے ساتھ منافقت کرے اس پہ بھی لعنت ہے، اور جو کوفے میں حسین کو بلا کے منافقت کرے اس پہ بھی لعنت ہے۔ کہ صحابی معصوم نہیں ہوتا، حسین معصوم ہے۔ آیہ مباہلہ بتاتی ہے کہ صحابی اور ہوتا ہے، بیٹا اور ہوتا ہے، چونکہ ایک جگہ پہ قرآن فرماتا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے بعد نہیں، تم مردوں میں سے ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے بعد نہیں۔ اور دوسرے مقام میں فرماتا ہے کہ اے نصارى نجران، اگر علم آ جانے کے بعد بھی تم نہیں مانتے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، وہاں کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے بعد نہیں، یہاں محمد کہہ رہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں۔ یہ قرآن کریم میں کیا کوئی تضاد ہے کہ ایک جگہ میں مردوں کے باپ ہونے پہ پابندی لگا دی کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے بعد نہیں، اور ایک مقام پر فرماتا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں؟ تو کیا یہ تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک رستہ روکا ہے کہ کچھ بدبختوں نے جب کچھ امہات المومنین کے بارے میں باتیں کی تو وہ خدا ہے، وہ جھگڑتا نہیں ہے، وہ پکا بندوبست کرتا ہے۔ جب کسی ملعون نے کوئی بات کی، خدا نے کہا یہ تیری ماں۔ اب اگر امہات المومنین رسول اکرم کی ازواج امت کی مائیں ہیں تو آج مولوی خطبے میں کہتا کہ آٹومیٹکلی میں رسول اکرم کا بیٹا ہو گیا ہوں، جب ان کی زوجہ میری ماں ہے تو میں بیٹا ہو گیا ہوں۔ خدا نے اس چیز کو روکنے کے لیے کہا ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے رسول کسی کے بعد نہیں، اور ادھر چونکہ بیٹا بنا
دیا ہوا ہے. یعنی اگر رسول اکرم بھی صداقت کا قافلہ لے کے چلے تو اس کی صدارت کرنے والے کو حسین کہتے ہیں. میرے بعد درود بھیجے محمد. مسلم ابن عقیل جب قید کر کے اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے, راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں, ذوق کی وجہ سے آواز بلند نہیں ہے, ہونٹ ہل رہے ہیں. کہتے میں دوڑ کے پہنچا کہ دیکھوں کہ عقیل کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. مسلم کہہ رہے تھے خدایا میں پناہ چاہتا ہوں تیری ان منافقین سے. مسلم نے یہ کہا یا ایک درباری نے پڑھ کے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد, لیکن چونکہ بات آپ کو سمجھ تب آئے گی, جواب مسلم کا تب سمجھ آئے گا جب اس ملعون کی بات دہراؤں گا. اس نے کہا خارجی 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 3 دفعہ جناب مسلم ابن عقیل کے بارے میں اس ملعون نے یہ لفظ دہرایا. جو جواب دیا ہے جناب مسلم نے بڑا لمبا ہے, اگر موقع ملا تو کہیں پورا خطبہ جناب مسلم کا سناؤں گا. جو 4-5 باتیں کی ہیں جناب مسلم نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. کہا کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم اس کو خارجی کہتے ہو کہ جس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کے اسلام کا اعلان محمد عربی نے کیا تھا. اس ولادت سے پہلے جناب مسلم کی ولادت سے پہلے رسول اکرم نے بتایا تھا کہ عقیل تمہارے ہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام مسلم رکھنا. تاریخ اسلام میں یہ پہلا بچہ ہے کہ جس کے نام سے ساری دنیا کے مسلمان پہچانے جاتے ہیں. اپنا پیمان نہیں توڑا. تم مجھے خارجی کہتے ہو جبکہ علی کی ولایت کے بغیر حج نہیں, گمراہی و ضلالت. اللہ اکبر, عجیب جملہ فرمایا ہے. کہا کہ علی کی ولایت کے بغیر تم مجھے خارجی کہتے ہو جبکہ علی کی ولایت کے بغیر حج نہیں, گمراہی اور ضلالت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے گرد چکر لگا رہے ہو, جس کا اسے رضا خانہ بنایا گیا تھا, اگر اس کو نہ مانو گے تو حج نہیں رہے گا, گمراہی ہوگا. تمہارے آبا و اجداد رسول اکرم کو غزن پہنچانا چاہ رہے تھے تو میرا دادا رسول اکرم کی سند تھا, جس کے سہارے رسول کھڑے رہتے تھے, میں اس کا پوتا ہوں. اور اس کے بعد جب تمہارے باپ دادا رسول اکرم کو جسمانی غزن پہنچانا چاہتے تھے تو میرا چچا میرا ولی وہ تھا کہ جو تب رسول اکرم کی سند تھا. جب وہ روحانی طور پہ, جب وہ سوشلی بائیکاٹ کے طور پہ رسول اکرم کو غزن پہنچانا چاہتے تھے تو میرا دادا رسول کا سہارا تھا, اور جب جسمانی طور پہ غزن پہنچانا چاہ رہے تھے تو فقط رشتہ نہیں بتایا, ساتھ میں اپنا عقیدہ بھی بتایا ہے تاکہ میرا چچا اور میرا امام اس وقت رسول کی ساتھ تھا. تم مجھے خارجی کہتے ہو. اب اگر یہ 2 جملے آپ نے اپنے دل پہ نقش کر لیے تو میری محنت وصول ہو جائے گی. کہا تو مجھے
جی کہتے ہو جبکہ میں نے کبھی بھی قرآن کریم اس وقت تک تلاوت نہیں کیا جب تک اس سے پہلے میں حسین کا تذکرہ نہ کروں. میں نے اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جب تک میں نے حسین کے چہرے نہیں کیا. اچھا یہ کس کا خطبہ ہے؟ مسلم عقیل کے. کون سے مقام پہ؟ دربار کوفہ. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. قیدی جو سر سے پاؤں تک زخمی ہو گیا اس طرح گفتگو کیا کرتا ہے. پتا چلا یہ مجبور نہیں ہوتے، معمور ہوتے ہیں. ورنہ ظالم کے دربار میں کس کی ضرورت ہے کہ اس طرح بات کرے. اس کے بعد ایک اور جملہ فرمایا، کہا کہ کاش تم دھوکہ نہ دیتے. اور اس کے بعد درباریوں کو ایک لقب دیا میرے مولا نے. جناب اس نے فرماتے ہیں ایھا الاوغاد، وغد کہتے ہیں کہ ماہر نصاب بھی جس کے باپ کا پتہ نہ چلا سکے. آپ جناب مسلم کے خطبے دیکھیے، آپ کو ناجل بلاغہ کا رنگ نظر آئے گا. یا بنا الاوغاد، او بری ماؤں کے بیٹو، تم مجھے کہتے ہو کہ میں خالدی ہوں. کاش تم نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو اہل حجاز، شام، کوفے کے سارے لوگ اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو ایک ایک کر کے تمہیں جہنم بھیجتا رہتا. میں علی کا بھتیجا ہوں، میں عقیل کا بیٹا ہوں. اس لیے جب ابن زیاد نے لشکر دے کے بھیجا کہ جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ، تو جو لشکر کا سردار تھا اس نے پیغام بھیجا کہ اور مدد بھیجو. 5000 آدمیوں کا لشکر جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا. جب پھر یہ طلب ہوئی کہ اور لوگ بھیجو تو ابن زیاد نے جملہ کہا کہ میں نے تمہیں ایک آدمی گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے یا میں نے تمہیں کسی ملک سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو جو سپاہ سالار تھا اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا ما ارسلتنی بقال من بقاقیل الحیرہ، کہ تم نے مجھے کوئی کوفہ یا ہیرا کے سبزی فروش کو گرفتار کرنے نہیں بھیجا. تم نے کہا تھا مسلم کو گرفتار کرو، آؤ دیکھو گلیوں میں مرتدان جنگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ بہادری کا عالم ہے. اس کے بعد کتب تواریخ بتاتی ہے 12,000 خطوط مطلب کربلا کو آئے. کہا کہ میں تمہارے خطوں پہ اعتماد نہیں کرتا، میں اپنا وکیل بھیج رہا ہوں. تم 12,000 لوگ کہہ رہے ہو کہ آپ آئیں، جب مسلم کہیں گے کہ آ جائے تو میں آ جاؤں گا. کتب تواریخ بتاتی ہے 18,000 لوگوں نے ہاتھ کو بیعت کی. تقریباً اس بارگاہ کے رقبے کے 100 برابر رقبہ مسجد کوفہ کا ہے. جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے خدا انہیں توفیق دے کہ وہ زیارات پہ جائیں. پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی. لیکن مغرب کی نماز کے بعد عقیل کے بیٹے نے جب دائیں یا بائیں دیکھا، اکیلے مسلم ہیں اور کوفے کی ویران گلیاں. یہاں پہ ایک مجھے روایت یاد آتی ہے اور اس کا چونکہ تعلق مسائل کے ساتھ ہے، روایت اب سنا دیتا ہوں، مسائل میں اشارہ کر دوں گا کہ جب مظلوم کربلا نے یہ سوچ بچار شروع کی کہ کس کو بھیجوں کوفے، تو 2 شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنے نام پیش کیے. ایک جناب عباس، ایک جناب مسلم. جناب عباس کے لیے فرمایا جب جناب عباس نے کہا کہ جس طرح سورہ برات کی تبلیغ کے لیے علی علیہ السلام کو بھیجا تھا رسول اکرم نے، مولا مجھے اجازت دیجیے کہ میں کوفے جاؤں. تو جناب عباس کو امام حسین نے اپنے حریم کے لقب سے یاد کیا کہ عباس تو حسین کا حریم ہے. حریم کہتے ہیں جس کے حساب میں رہا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ عباس تو حریم حسین ہے. حسین تجھے خود سے جدا نہیں کر سکتا. اور جناب مسلم کے لیے عجیب لفظ فرمایا کہ وہ محمد مسلم، بہرحال جہاں تک مسلم
کہ جس کے سائے میں سفر میں آرام کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا صدر میرا بیان کوفے کی گلیوں میں رات کے پچھلے پہر جناب مسلم ابن عقیل کبھی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں. پھر کتب مکاتب بتاتی ہیں کہ ایک مقام آیا کہ جہاں پہ عقیل کے بیٹے نے اپنے راہبار کی باب اس کی گردن میں ڈال دی. کہا کہ مسلم غریب کوفہ ہے, تو نے جدھر جانا ہے چلا جا. اس کے بعد کتب مکاتب ایک قدم اور آگے بڑھاتی ہیں, کہتے ہیں کہ جب چل چل کے عقیل کا بیٹا تھک گیا تو ایک دیوار کی ٹیک لگا کے مسلم. ایک خاتون ہے طوع نامی جس کا بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا, بیٹے کے انتظار میں بار بار دروازے پہ آتی ہے, بس 2 منٹ حوصلہ کیجئے میں تاکہ اپنے مقام پہ پہنچ جاؤں. بار بار دروازے پہ آتی ہے, دروازہ کھول کے دیکھا تو مسلم پہ نظر پڑی. کہا اے عبد خدا, رات کے اس پہر کوفے کے ان حالات میں تو باہر کیوں نکلا ہوا ہے, تو میں گھر کیوں نہیں جاتا؟ جواب نہیں دیا. جواب میں کہا کہ اے کنیز خدا میں پیاسا ہوں, مجھے پانی دے دو. تو آپ پانی لے کے آئے. کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ دروازے پہ آئی تو دیکھا کہ مسلم کھڑے ہیں. کہا کہ تو گھر کیوں نہیں جاتا؟ کہا اگر کسی کا گھر نہ ہو, کہا کہ کوفے میں اکیلا مسلم ہے کہ جس کا گھر نہیں ہے. کہا ہاں میں اس مسلم ابن عقیل ہوں. مومنہ تھی. کہا مولا آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں, تشریف لائیے, یہ آپ کا گھر ہے, آپ کی کنیز کا گھر ہے. عزادارو بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرو. دوسرے دن فوجی آ گئے. کتب تواریخ بتاتی ہے کہ طوع نے جناب مسلم کا راستہ روک لیا. کہا مولا میرے ہوتے ہوئے آپ کو نہیں جانے دوں گی. ہاں غیرت مسلم. کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنیز خدا مسلم سے پہلے قتل ہو جائے گا؟ نہیں, تو گھر میں رہے گی, میں جنگ کرنے جاؤں گا. عزادارو جنگ کی, اس کے بعد دھوکے سے شہید کیا گیا. اب ایک لمحے کو چشم تصور سجائیے, حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں, کوفے کے رستے پہ ہے. طریقہ یہ تھا سفر کے دوران کہ جو زینب کی عماری ہوتی تھی اس کے ساتھ حسین چلتے تھے, چونکہ زینب بار بار بھائی کی زیارت کرتی تھی. ایک منزل سے جب آگے چلے ہیں, زینب نے عماری کو پردہ ہٹایا, بھائی پہ نظر نہیں پڑی, فوراً عباس کو بلایا. کہا عباس, حسین قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں, قافلہ روکو اور میرے بھائی کو ڈھونڈو. عزادارو مظلوم کربلا کے لیے جناب عباس قافلے سے پیچھے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ حسین کا آواز آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے, اور قریب گئے تو دیکھا کہ لگام مظلوم کے ہاتھ میں نہیں ہے, لگام فرس گھوڑے کی گردن پہ ہے. اور قریب جا کے دیکھا تو امامہ سر پہ نہیں ہے, گردن پہ ہے. دیکھا تو حسین فبکا, حسین بکان شدیدہ, حسین زور زور سے رو رہے ہیں, ہچکیوں سے رو رہے ہیں مظلوم کربلا. کہا مولا, مولا کس نے رلا دیا؟ اللہ اکبر. اس وقت مظلوم کربلا نے کہا عباس ذرا نہیں ہوئی اکثر کیا دیکھتا. اللہ اکبر. کوفے کا منظر ہے. کہا عباس کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا, مولا دارالانوارہ ہے, نیچے کوئی مزدور اپنا دامن پر. کہا مولا کوئی قیدی دارالانوارہ کی چھت پہ. کہا مولا لگتا ہے بھیا مسلم دارالانوارہ کی چھت پہ. عزادارو صدق میرا بیان, یہ کربلا کا پہلا شہید ہے. اللہ اکبر. دارالانوارہ سے گرایا گیا, شہادت واقع ہو گئی. اللہ اکبر. بس ایک لمحے کو میرے ساتھ چلیے اور تابوت لے آئیے. 12 محرم کو جب قیدیوں کا قافلہ رسن بستہ زینب کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے ہیں, سکینہ کو تماچے مارے جا چکے ہیں, جناب زین العابدین توق و زنجیر میں ہے. اللہ کو 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا. اب میں دیکھتا ہوں میں اسی طرح مسائل پڑھنے کا عادی ہوں. یا زینب علیہ نے فرمایا سجاد, سجاد کیا کوفے میں مردوں کو دفنانے کا انتظام؟ مجھے بھیا مسلم کی خوشبو آ رہی. اللہ اکبر. سجاد رو کے فرماتے ہیں کہ پوپی اماں دروازے پہ جس شہید کی لاش لٹک. اللہ اکبر. مسلم آپ کے استقبال کے لیے. اللہ اکبر. کیوں حسین مسلم کو اپنا خیمہ کہا؟ امام زمان جب مسلم کی شہادت
में बेआसरा भूल ना पाएगी तारा वफादारों की वफा भूल ना पाएगी तारा वफादारों की वफा भूल ना पाएगी तारा वफादारों की वफा उस पे